حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرم، صحتك قبل سقم، وغناك قبل فقر، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك۔ یہ پانچ چیزوں کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچ چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت جان لو۔ بہت بڑی نعمت ہے یہ، پانچ چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت جان لو۔ نمبر 1، شبابک قبل حرم، جوانی کو بڑھاپا آنے سے پہلے۔ یقیناً اگر اللہ نے آپ کو جوانی دی ہے تو اس جوانی سے آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، علامہ اقبال نے کہا تھا عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ تو نوجوان بہت کچھ کر سکتے ہیں، نوجوانوں کے اندر جوش و خروش ہوتا ہے، ان کے اندر وہ حمیت ہوتی ہے، ان کے اندر وہ غیرت ہوتی ہے، ان کے اندر وہ طاقت ہوتی ہے جس کی بنا پر وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ تو جوانی کو غنیمت جانو اور اس جوانی کو اللہ کو راضی کرنے میں لگاؤ، اللہ کے ذکر و اذکار میں گزارو، ادھر ادھر لا یعنی باتوں میں صرف نہ کرو۔ یہ جو 60-65 سالہ زندگی ہے پلک جھپکتے کیسے گزر جائے گی کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ اس لیے اللہ نے جو آپ کو 60-65 سالہ 70 سالہ زندگی دی ہے، ان 70 سالہ زندگی کو غنیمت جان کر کے آپ سے جتنا ہو سکتا ہے خیرات کا کام کیجیے، اچھے کام کیجیے، نیکی کے کام کیجیے۔ یقیناً ایک سیکنڈ آپ کے لیے قیمتی ہے، ایک لمحہ آپ کے لیے قیمتی ہے۔ کیا پتا موت کی کوئی گارنٹی نہیں، کب انسان کو موت آ جائے اور موت کے بعد اس کے اعمال نامہ لپیٹ لیے جائے۔ اس لیے جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپا آنے سے پہلے۔ بڑھاپا آنے کے بعد انسان لاچار ہو جاتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ نہ کہو کہ ابھی تو جوانی ہے، بڑھاپا آئے گا دیکھا جائے گا۔ ارے دیکھا تو بہت کچھ جائے گا لیکن اس وقت کچھ کام نہیں آئے گا، بڑھاپے میں انسان لاچار ہو جاتا ہے، اسے تو لاچار چاہتے نہ چاہتے نماز تو پڑھنی پڑے گی، اسے چاہتے نہ چاہتے تو مسجد تو آنا ہی پڑے گا، اس لیے کہ وہ آخری مرحلہ ہے، آخری اسٹیج ہے۔ وہ تو سمجھتا ہے اب کچھ خیر کے کام کر لیتے ہیں، اس لیے کہ اب ہم آخری منزل پر قدم رکھ چکے ہیں۔ اس لیے جوانی جو اللہ نے آپ کو دی ہے، اس جوانی کی بھرپور قدر کیجیے، جتنا ہو سکے خیر کے کام میں اپنی جوانی کو گوائیں، اپنی جوانی کو گزاریں۔ تو شبابک قبل حرم، جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپا آنے سے پہلے۔ وصحتک قبل سقم، اپنی صحت کو غنیمت جانو بیماری آنے سے پہلے۔ ابھی آپ کی صحت بہت اچھی ہے الحمدللہ، اس صحت پر اللہ کا شکریہ ادا کیجیے اور شکریہ کے ساتھ ساتھ کام وہ کیجیے جس سے اللہ رب العالمین خوش ہو۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم میری نعمت پر شکریہ ادا کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہیں بڑھا کر کے دے گا۔ یہ صحت بہت بڑی نعمت ہے، کہا جاتا ہے کہ ہیلتھ از ویلتھ، کہ صحت کی سب سے بڑی دولت۔ اگر آپ کے پاس صحت ہے تو دنیا کی ساری چیزیں آپ کے لیے گویا کہ خوشنما بہترین۔ وہی اگر بیماری ہو گئی، آپ کے پاس دولت کی ریل پیل ہے، دولت کی کوئی کمی نہیں، عالیشان بنگلے ہیں، گاڑی ہے، اے سی ہے، پنکھے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن صحت نہیں، ساری چیزیں بیکار ہیں۔ دولت کی کوئی کمی نہیں، ڈاکٹر نے آپ کو منع کر دیا آپ یہ نہیں کھا سکتے، وہ نہیں کھا سکتے، ابھی ساری چیزوں سے منع کر دیا۔ جب یہ ساری چیزیں نہیں کھا سکتے کیا کھا سکتے؟ کیا فائدہ اتنی ساری دولت اکٹھا کر؟ تو صحت کو غنیمت جانیے بیماری آنے سے پہلے۔ اسی طرح غناک قبل فقر، دولت دی ہے اللہ رب العالمین نے تو اس دولت کو غنیمت جانیے اس سے پہلے تنگ دستی فاقہ کشی آنے سے پہلے، غربت آنے سے پہلے، تلاشی آنے سے پہلے آپ غربت فاقہ کشی کے شکار ہو جائیں، آپ غریب ہو جائیں، قبل اس کے کہ آپ غریب ہو جائیں، اگر اللہ نے آپ کو دولت دی ہے تو اس دولت کو صحیح جگہ میں خرچ کیجیے، صحیح مصرف صحیح جگہ میں رکھیے۔ اگر اللہ نے دولت دی ہے تو ان دولت کا استعمال آپ اچھی جگہ پر کر سکتے ہیں۔ آپ کے بغل میں کوئی پڑوسی ہے، وہ پڑھ رہا ہے،
आपको अल्लाह ने दौलत दी है तो आप अपनी दौलत में से कुछ पैसे उस गरीब नादार के लिए सर्व कीजिए। पैसे ना होने की उसकी पढ़ाई रुक रही है, उसकी पढ़ाई रुक रही है, तो आप है साहिब खैर, अल्लाह ने आपको दौलत दी है तो उस बेचारे लाचार के पीछे आप कुछ पैसे लगाइए। इसी तरह मदारिस में बच्चे पढ़ रहे हैं, गरीब है, यतीम है, आप उनको भी कुछ हेल्प के तौर पर दे सकते हैं। तो ये है दौलत का सही इस्तेमाल। इसके बलखराब आप ऐशो इशरत मौजो मस्ती में लगाए हुए सारी दौलत को लगा दें, तो ये सारी दौलत जो आप मौजो मस्ती में लगा रहे हैं इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तो इसलिए दौलत को गनीमत जानिए, फाका कशी गुर्बत आने से पहले। इसी तरह वह फराग का कबल शुगली का, आपके पास वक्त है अभी कुछ करने का, कबल इसके कि आप मशगूल हो जाएं। मशगूल होने से पहले आपको जो वक्त मिला है, जो 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा 1 घंटा जो आपको टाइम मिला है, इस टाइम को सही जगह में खर्च कीजिए, सही जगह में लगाइए। आप ये मत सोचिए कि चलो अभी जवानी है, बुढ़ापा आएगा देख लेंगे बाद में, अभी तो मौका मिला चलो थोड़ी देर बाद देख लेंगे। नहीं, अभी मिला है अभी कीजिए वो काम। क्या पता कि कल आपको काम ना मिले, क्या पता कि कल आपकी रूह निकल जाए, क्या पता कि कल आपको मौत आ जाए, कोई गारंटी नहीं है। इसलिए जो वक्त मिला है इस वक्त को गनीमत जान करके आप इससे भरपूर फायदा उठाए, कब इसके कि आप किसी काम में मशगूल हो जाए। इसी तरह 5वीं और आखिरी नेमत जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तज़किरा किया है, जिक्र किया है, वो है हयात का क़ब्ल मौत। आप अपनी जिंदगी को गनीमत जानिए, मौत से पहले जो भी जिंदगी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको दी है 60 70 65 साल, इस 60 65 70 साल जिंदगी को गनीमत जान करके आप अल्लाह के जिक्र अस्कार में, अच्छे काम में, खैरात के काम में, सदकात के काम में सर्फ कीजिए, तो यकीनन आपकी जिंदगी खुशगवार हो जाएगी।